بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں جلوہ افروز تھے کہ دو نوجوان ایک دیہاتی کو پکڑے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اس دیہاتی نے ہمارے والد کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیہاتی سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے اور تم نے کیوں ان کے والد کو قتل کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنی زمین پر بیٹھا ہوا تھا جہاں پر میں کچھ کام کرتا ہوں کہ اس کے والد ایک اونٹ کو لے کر داخل ہوئے اور اس اونٹ نے میری زمین کو خراب کرنا شروع کر دیا، تو میں نے اس کے والد سے احتجاج کیا کہ اونٹ کو لے کر باہر نکل جاؤ، لیکن ان کے والد نے میری بات نہیں سنی اور اونٹ کو لے کر باہر نہیں نکلے۔ مجھے غصہ آیا، میں نے ایک پتھر اٹھا کر ان کو دے مارا اور وہ پتھر ان کے سر پہ لگا اور فوری طور پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اگرچہ اس کی یہ خواہش تو نہیں تھی کہ وہ مر جائیں، لیکن بہرحال غصے کی حالت میں اس نے جو کام کیا اس کے نتیجے میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری بات سننے کے بعد کہا قصاص قصاص، یعنی اب تمہیں بدلہ دینا پڑے گا اور خون کا بدلہ تو خون ہے۔ پھر آپ نے ان دونوں نوجوانوں کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کہ کیا تم ان کو معاف کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم بدلہ لیں گے، اس طرح سے اس نے ہمارے والد کو قتل کیا ہے، ہم اسی طرح اس کو بھی قتل کریں گے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیہاتی کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو، تمہارے گھر میں کون کون ہے اور تم کس طرح سے اپنے گھر والوں کو خبر دو گے، یا یہ تمام معاملات؟ آپ نے کہا کہ ظاہر ہے کہ تمہارے خاندان کو، تمہارے قبیلے کو بتانا بھی ضروری ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں یہاں سے کافی دور ایک گاؤں میں رہتا ہوں اور میرے گھر میں میری بیوی اور میرے بچے ہیں اور ان سب کا میرے سوا کوئی کفیل نہیں ہے۔ آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں ان کو یہ بتا کر آ جاؤں کہ یہ تمام معاملہ میرے ساتھ جو ہوا ہے، اس کے بعد آپ جو چاہیں میرے ساتھ فیصلہ کر لیجئے گا، میں اس کے لیے راضی ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ تمہارے گاؤں کا فاصلہ یہاں سے بہت دور ہے، تمہیں آنے اور جانے میں 3 دن لگیں گے، اگر تمہاری کوئی ضمانت دیتا ہے تو پھر میں تمہیں اجازت دے دوں گا۔ اب حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں سے جو صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے پوچھا کہ آپ میں سے کوئی اس شخص کو جانتا ہے یا کوئی اس کی ضمانت دے سکتا ہے؟ تو بالکل خاموشی چھا گئی، کیونکہ اس دیہاتی کو وہاں پر کوئی نہیں جانتا تھا، اور چونکہ کوئی نہیں جانتا تھا تو ضمانت بھی نہیں دے سکتا تھا۔ بہت دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ پھر اس کے بعد ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ میں اس شخص کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا پھر آپ کس بنیاد پر اس کی ضمانت دے رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک مومن ہے اور مومن جھوٹ نہیں بولتا، بس میں اسی بنیاد پر اس کی ضمانت دے رہا ہوں کہ یہ جائے اور اپنے گھر والوں کو بتا کر واپس آ جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پھر پوچھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ دیکھو، یہ ضمانت کسی گھوڑے یا اونٹ کی نہیں بلکہ انسانی جان کی ہے، تو اگر آپ سوچ سمجھ کر یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر اپنے ذہن میں رکھیے کہ اس کے بدلے اگر یہ نہیں آیا تو آپ کو بھی قصاص کا بدلہ آپ سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنی بات پر قائم ہوں، یہ ایک مومن ہے، یہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ حضرت عمر بن خطاب نے آپ کی بات کو قبول کیا اور اس دیہاتی کو اپنے گھر جانے کی اور وہاں اپنے گھر والوں کو مطلع کر کے واپس آنے کی اجازت دے دی، اور یہ تمام معاملہ 3 دن کے اندر طے کرنا تھا۔ 2 دن تو خیر سے گزر گئے، تیسرے دن تمام لوگ انتظار کرنے لگے کہ عصر کے وقت تک اس دیہاتی کا واپس آنا ضروری ہے، کیونکہ مغرب سے پہلے یہ قصاص جو ہے یہ لے لیا جائے گا۔ اب سورج بالکل ڈھلنے کو تھا، تمام لوگ بے چین بے تاب اس طرف دیکھ رہے تھے، نگاہ کیے ہوئے کہ جس طرف سے اس دیہاتی کو آنا تھا، لیکن وہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ٹہل رہے تھے کہ اب کیا ہوگا اگر وہ شخص نہیں آیا، کیونکہ نہ تو میں اس کے گاؤں کو جانتا ہوں، نہ اس کے گھر والوں کو جانتا ہوں، اور نہ کسی اور کی مجھے پہچان ہے، تو یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ لیکن بہرحال اللہ توکل، وہ ٹہل رہے تھے اور اس شخص کا انتظار کر رہے تھے۔ سورج بالکل غروب ہونے کو تھا کہ اتنے میں اس کا گھوڑا نظر آیا، تو آپ نے اس کو دیکھتے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مبارک پر بھی خوشی پھیل گئی۔ وہ بدو وہاں پہنچا، اس نے کہا میں اپنے گھر والوں کو مطلع کر کے آ گیا ہوں، میں حاضر ہوں، اب آپ لوگ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں مجھے قبول ہے۔ اس کی اس سچائی کو دیکھ کر ایک بار پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں نوجوانوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ کیا تم اس کو معاف کرتے ہو یا تم بدلہ لینا چاہتے ہو؟ لیکن اس وقت ان کے دل پگھل چکے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اتنی سچائی کے ساتھ اس پورے معاملے کو قبول کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کو بتا کر واپس آیا ہے، تو انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم اس کو اللہ کی راہ میں معاف کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے نام پر ہم اس کو معافی دیتے ہیں۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معافی کو خوشی سے قبول کیا اور اس دیہاتی کو اپنے گھر واپس جانے کی اجازت دے دی۔